بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کا جو مسئلہ ہمیں پڑھنا ہے اس میں جو ہے بے وضو آدمی پر اور بے غسل آدمی پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، بالغ مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر بے وضو ہو تو اس پر جو پابندیاں ہیں اور اس کے لیے جو چیزیں جائز ہیں وہ اس مسئلے میں بیان کریں گے۔ تو بے وضو آدمی کے لیے قرآن پاک کو چھونا، بے وضو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، قرآن پاک کو چھونا بغیر پردے کے جائز نہیں ہے اور پڑھنا جائز ہے۔ اور بے غسل آدمی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مرد اور عورت پر جو غسل واجب ہوتا ہے وہ منی کے نکلنے سے اور انزال ہونے سے ہوتا ہے، اور عورت پر حیض اور نفاس بے غسل آدمی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اسی طرح عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہو، حیض اور نفاس کی حالت میں ہو تو ان پر کیا کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ تو ان پر جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں وہ نمبر 1 قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو پڑھنا یعنی بے غسل مرد ہو یا عورت ہو، اسی طرح یا عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہو تو اس پر جو پابندیاں لگتی ہیں اس میں سے نمبر 1 قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھے نا، پڑھنا، اور قرآن پاک کو چھونا، نمبر 2 قرآن پاک کو چھونا، اسی طرح نمبر 3 مسجد میں آنا، اور نمبر 4 خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ یہ تمام چیزیں اس شخص کے لیے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کے لیے یہ چیزیں کرنا کیا ہے؟ ناجائز کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن پاک، نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے نا، نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے، قرآن پڑھنا بھی ناجائز ہے، قرآن کو چھونا بھی ناجائز ہے، قرآن کو چھونا بھی ناجائز ہے، مسجد میں آنا بھی ناجائز ہے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو ان پر زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، یعنی جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے ان پر زیادہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اور جس پر وضو کیا ہوتا ہے، جس کا وضو نہیں، بے وضو آدمی پر کم پابندیاں ہوتی ہیں، اور بے غسل آدمی پر چاہے وہ مرد ہو عورت ہو اس پر زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں۔ بے وضو آدمی پر صرف ایک پابندی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور بلا پردے کے قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا، سمجھے؟ تو اب پڑھیے اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے؟ میں خود دیکھوں بیٹے۔ مسئلہ بے وضو را دست رسانیدن بمصحف بے پردہ جائز نیست۔ یہاں تک عبارت پوری ہو گئی، یہاں تک عبارت کیا ہوگی؟ پوری ہو گئی۔ بے وضو آدمی کے لیے قرآن پاک کو چھونا بغیر پردے کے جائز نہیں ہے۔ وخواندن قرآن جائز است، اور قرآن پاک کا پڑھنا جائز ہے۔ ودر حالت جنابت و حیض و نفاس خواندن قرآن ہم جائز است، اور جنابت اور حیض اور نفاس کی حالت میں کیا بولو گے؟ اور جنابت اور حیض اور نفاس کی حالت میں، حالت کا ترجمہ لاسٹ میں ہوگا۔ خواندن قرآن ہم جائز نیست، قرآن کا پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ نہ در آمدن بمسجد، نہ مسجد میں آنا، نہ مسجد میں آنا، نہ بے غسل آدمی چاہے مرد ہو عورت ہو وہ مسجد میں آ ہی نہیں سکتے۔ ورنہ طواف کعبہ، اور نہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا۔ سبحان اللہ۔